اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ سبق نمبر 57۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا عبداللہ بن حارث کی بیٹی اور حارث ابن عبد العزیٰ کی بیوی تھیں۔ وہ ایک امانت دار اور اخلاق مند خاتون تھیں۔ ان کا تعلق قبیلہ بنو سعد سے تھا جو پورے عرب میں فصاحت و بلاغت میں مشہور تھا۔ اسی خوش قسمت اور نیک بخت خاتون نے عرب کے رواج کے مطابق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا اور تربیت و پرورش فرمائی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت سے روزانہ خیر و برکت کا مشاہدہ کرتیں، جس سے ان کی محبت میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا جاتا۔ تقریباً 4 سال تک انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی، پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو والدہ محترمہ کے حوالے کر دیا۔ ایک زمانہ گزرنے کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی خبر ملی تو حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا نے ان کے شوہر حارث اور ان کی بیٹی شیمہ رضی اللہ عنہا نے اسلام قبول کیا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بہت احترام کرتے تھے، امی کہہ کر پکارتے، ان کے لیے اپنی چادر بچھا دیتے، ان کی خدمت کرتے اور ضرورتیں پوری کر دیا کرتے تھے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئیں اور وہیں وفات پا کر جنت البقیع میں دفن ہو گئیں۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ جڑی بوٹیاں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پر مختلف قسم کے پیڑ پودے اگائے۔ ان پیڑ پودوں کو انسان اپنی کسی نہ کسی ضرورت کے لیے استعمال کرتا ہے، جس میں کچھ پیڑ پودوں کو اپنے علاج کے لیے استعمال کرتا ہے، اور ہر ایک میں اللہ تعالیٰ نے الگ الگ خاصیت رکھی ہے۔ کوئی بخار میں مفید ہے، کوئی نزلے میں مفید ہے تو کوئی کھانسی میں مفید ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ ان مختلف جڑی بوٹیوں میں بیماریوں سے شفا کس نے رکھی ہے؟ یقیناً وہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے پیڑ پودوں میں بیماریوں کی شفا رکھی ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ بے نمازی کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز نہیں پڑھتا اس کا اسلام میں کچھ بھی حصہ نہیں ہے، اور بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ مسواک دانتوں کی چوڑائی میں کرنا۔ ربیعہ بن اقسم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دانتوں کی چوڑائی میں، یعنی دائیں سے بائیں، بائیں سے دائیں، مسواک فرماتے تھے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ اندھیرے میں مسجد جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد کی طرف تاریکی میں چلنے والوں کو قیامت کے دن مکمل نور کی خوشخبری سنا دو۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ رمضان کا روزہ چھوڑنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یعنی جان بوجھ کر کسی شرعی عذر کے بغیر رمضان کے ایک روزے کو بھی توڑ دے تو عمر بھر روزہ رکھنا بھی اس یعنی ایک روزے کا بدل نہیں ہو سکتا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ آخرت کے ارادے پر دنیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ دنیا آخرت کے ارادے پر دیتا ہے اور دنیا کے ارادے پر آخرت دینے سے انکار کرتا ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ جہنم کی زنجیریں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی قیامت کے دن فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس جہنمی کو پکڑ کر طوق پہنا دو، پھر دوزخ میں داخل کر کے ایسی زنجیر میں جکڑ دو جس کی لمبائی 70 گز ہے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، صحت اور بیماری کا راز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معدہ بدن کا حوض ہے اور جسم کی ساری رگیں اسی معدے سے سیراب ہوتی ہیں، لہٰذا جب معدہ صحیح ہوتا ہے تو رگیں پورے جسم میں صحت کو منتقل کرتی ہیں، اور جب معدہ خراب ہوتا ہے تو رگیں بیماری کو منتقل کرتی ہیں۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم ایسے عذاب سے بچو جو صرف گناہ کرنے والوں ہی پر نہیں آئے گا بلکہ گناہ دیکھ کر خاموش رہنے والوں کو بھی اپنی پکڑ میں لے گا۔ خوب جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔